السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں اس کا ٹرانسلیشن یا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، یا ایہا الناس، یا ایو، یہ ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جب بولا جاتا ہے نا، اے، یا ایو الناسو، اے لوگوں، اے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو یا بندگی کرو، ربکم، ربا رب، کم اپنے، اپنے رب کی، الذی وہ جو، الذی جو ہے یہ الذین کا واحد ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا نا الذین، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ لوگ جو، تو وہ جمع ہے اور یہ واحد اس کا ہے الذی۔ الذی وہ جو، یا وہ جس نے، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، وا اور، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم لعل تاکہ، یہ بھی میں نے آئی تھنک آپ کو لکھوایا ہے پہلے، لعل، جہاں پر وہ آپ اپنے حروف کے میننگ لکھ رہے ہیں نا وہاں پر اس کا میننگ بھی لکھیں۔ لعل یہ بھی لفظوں کے ساتھ مل کے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ یا پھر شاید۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے تاکہ، لعل تاکہ، کم تم، تاکہ تم، تتقون بچ سکو یا تقوی اختیار کرو، الذی وہ جو یا وہ جس نے، جعل بنایا، لکم لام کے لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، و اور، السماء آسمان، بناء چھت، و اور، انزلہ انزلہ نازل کیا، من سے، السماء آسمان، ماء پانی، فاخرج دو لفظ ہیں، فا اور اخرجا، فا اس کے میں نے آپ کو میننگز لکھوائے ہوئے ہیں، پھر، تو، سو، بس، تو جو بھی مناسب لگے وہ لگا لیں، اور اخرجا نکالا، فاخرجا پھر نکالا، بھی ب سے ہی اس سے نکالا، اس سے، من سے، الثمراتی پھل، رزقاً
رزق. لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے. فلا ف تو، لا نہیں، تو نہیں. تجعلو تم بناؤ، تا جو ہے یہ وہ ہے، اس کا میننگ ہے تم. تجعلو تم بناؤ، للہ یہ لام زیر لی کے لیے، اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اللہ کے لیے. اندادن کوئی شریک، کوئی کہاں سے آیا کہ یہ تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کوئی لفظ تنوین پہ اینڈ ہوتا ہے تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم کوئی ایک، کسی، چند اس طرح کے حروف ایڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ایڈ کرنا، بعض دفعہ ہم تنوین ہوگی لیکن ہم اس میں کوئی ایسا لفظ ایڈ نہیں کریں گے، لیکن اس میں کیا جا سکتا ہے. تو اندادن کوئی شریک. و اور انتم، ان یہ کہ تم، اور یہ کہ تم. تعلمون تم جانتے ہو، تا تم، اور عالمون جانتے ہو. واو نون جو اینڈ پہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ جمع کی علامت، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، یعنی تم سب جانتے ہو. و اور ان اگر، اور اگر کن تم، کن ہو، تم، کن تم ہو، فی میں، ریبن شک، فی ریبن شک میں. مما دو لفظ ہیں، من اور ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو مما کا کیا مطلب بنا؟ اس میں سے جو، اس میں سے جو. نزلنا، نزل نازل کیا، نا ہم نے، نازل کیا ہم نے. نون زبر الف نا جو ہے جب یہ کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے. نزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا عبد بندہ، اور پھر نون زبر الف نا اپنا یا ہمارا. عبدنا اپنے بندے، علی عبدنا اپنے بندے پر. اصل میں یہ نون زبر الف نا کا مطلب ہم ہی ہے، تو ہمارا بندہ کہیں گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہاں پر اپنا بندہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. فَأْتُو یہ پھر دو لفظ ہیں، ف اور آتو. فَأْتُو تو لے آؤ، تو لے آؤ. بِسُورَةٍ ایک صورت، یہاں پر پھر تنوین کی وجہ سے ہم ایک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں واضح کر دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ تنوین میں ہم ضرور ہی ایک، کوئی، چند ایڈ کریں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنوین کی وجہ سے کرتے ہیں. بِسُورَةٍ ایک صورت، من سے، مثلہ مثل جیسی، ہی اس جیسی. و اور ادعو بلا لاؤ.
یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو بیچ میں الف آتی ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم ایسے لفظ کو توڑ کے پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ، تو ظاہر ہے پھر اس الف پر ہمیں کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے لفظ کو توڑ کے پڑھنے کے لیے۔ تو اب اس کو کیا حرکت دیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ میں جو تھرڈ لیٹر ہے، دیکھیں اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ اگر تو تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہوگی تو ہم اس الف کو پیش دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہوگی تو ہم الف کو زیر دے دیں گے، زبر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں، لیکن یہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں توڑ سکتے، پھر ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے وَدْعُوا۔ یہ ہم توڑتے تب ہیں یا الف کو حرکت تب دیتے ہیں جب اس طریقے سے ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک علیحدہ سے لفظ بولنا ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہم یہ حرکت دیتے ہیں۔ تو ادعو بلا لو یا مدعو کر لو، مدعو سے نکلا ہوا ہے، بلا لو۔ شہداءکم، شہداء گواہ یا مددگار، کم اپنے، اپنے گواہ، من سے، دونی سوائے، اللہ ہی اللہ کے، ان اگر، کن ہو تم، اگر ہو تم، صادقین سچے۔ پھر یہ صادقین پہ اینڈ پہ دیکھیں یا نون آیا ہوا ہے جو جمع کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اگر تم سب سچے ہو، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پہ یا نون، واو نون یا واو الف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ جمع ہے، ایک سے زیادہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ دو سے زیادہ کے لیے، بلکہ دو کے لیے ایک علیحدہ لفظ بولا جاتا ہے عربی میں۔ تو صادقین سچے۔ اچھا، اس کو ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ اس کو پھر سن لیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم خلق پیدا کیا، کم تمہیں، وا اور، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم سے پہلے، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو یا تم بچ سکو، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، و اور، انزلہ نازل کیا، من سے، السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا، بہ اس سے، ب سے ہی اس سے، من سے، الثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے، فلا تو، لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، و اور، انتم یہ کہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، و اور، ان اگر، کن ہو تم ہو، فی میں، ریبن شک، مما من سے، ما جو، اس میں جو، نازل کیا، نا ہم نے، علی پر، عبدی بندے، نا اپنے بندے،
فَأْتُو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، من سے، مثلہ مثل جیسی، ہی اس جیسی، وا اور، ادعو بلا لو، شہداءکم شہداء گواہ، کم اپنے گواہ یا اپنے مددگار، من سے، دونی سوائے اللہ کے، ان اگر، کن تم ہو، صادقین سچے۔ چلیں اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیں، سمجھ لیں ان کو، آیتوں کو۔ ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے اور اس کو میں ہدایت بنا کر تمہارے طرف بھیج رہا ہوں، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، کون لوگ ہیں جنہیں اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی چاہے وہ اس کو پڑھتے بھی ہوں، اور تیسرے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ابھی چانس ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان تین کیٹیگریز جو ہیں لوگوں کی، اس میں ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور اس میں اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اب حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اور پھر اللہ نے بتایا ہے کہ وہ رب کون ہے، الذی خلقکم، وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہیں بنانے والا وہ رب ہے، اور والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے ان کو بھی اس رب نے پیدا کیا تھا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے آنے والوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا وہی رب ہے، اور تم اس کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تم بچ جاؤ، تم اس رب کی بندگی اختیار کر لو۔ وجہ کیا ہے کیوں بندگی اختیار کرو؟ اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں مشکلات سے، بے سکونی سے، پریشانیوں سے، بدامنیوں سے، اور آخرت میں جہنم سے۔ یہ ہے تقوی، کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میرا جو تقوی ہے اس میں اضافہ ہو، تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہو، جب تم اللہ کی بندگی کرو گے۔ اور بندگی کو میں نے پہلے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس کا مفہوم صرف نماز پڑھنا یا عبادات کو ہم سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پورے کے پورے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، اپنی مرضی کو زیرو کر دینا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہ ہو، ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں، اور اس دنیا میں جو اب آگے آئے گی، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ دیں گے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس دنیا میں اپنی مرضی اللہ کے تابع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہی بارے میں، یعنی اللہ نے دعوت دی نا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، تو وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور کیا کیا اس نے تمہارے لیے؟ الذی، وہ رب وہ ہے جس نے جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی، اور کیا کیا؟ وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اور یہ پانی کیوں نازل کیا؟ فاخرج به من الثمرات، کہ تم اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالو زمین میں سے،
اور وہ پھل کیا ہوں گے؟ رزق لکم، تمہارے لیے رزق بنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو پھل اللہ تعالیٰ، جو بھی ثمر اصل میں پودے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کھانے کے کام آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ثمر. تو زمین کے اندر تو بہت قسم کے پودے ہیں، یہ صرف پھلوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. تقریباً 8 لاکھ اقسام کے پودے ہیں زمین کے اندر. تو اس میں پھل بھی آ جاتے ہیں، سبزیاں بھی، جو بھی ہمارا رزق ہوتا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے، اجناس بھی آ جاتی ہیں ساری. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چھت بھی دی، میں نے تمہیں فرش بھی دیا، میں نے تمہیں تخلیق بھی کیا، میں نے آسمان سے پانی اتار کر تمہارے لیے رزق بھی، تمہارے جسم کی خوراک بھی تمہیں عطا کی. اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک ڈیمانڈ اللہ نے رکھی ہے کہ میں سب کچھ تمہیں دوں گا تمہاری ضرورت کے مطابق، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. ایک کام اللہ نے منع کیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. بس یہ اللہ کی ایک ڈیمانڈ ہے. پھر فرمایا وَإِنْ، اور اگر، کُنْتُمْ، تم ہو، فی ریبٍ، شک میں، مما، اس میں، جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر. اور کس بندے پر نازل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ میرے بندے ہیں، میں نے ان پر نازل جو کچھ بھی نازل کیا ہے. اگر تمہیں شک ہے کہ وہ سب کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، وہی نازل ہوتی تھی، تو یہ سب کچھ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ چیلنج دے دیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا تھا، یا کوئی جن ان کو آ کے بتاتا تھا، یا یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان لوگوں کو کہ تم جو لوگ شک کرتے ہو، تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو مجھے، جو کہ اس قرآن کی کسی ایک صورت کی طرح کی صورت بنا کے دکھا دو. اور پھر فرمایا اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں اور مددگاروں کو بھی ساتھ میں لا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو اور تمہارے مددگار جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، ان کو بھی ساتھ میں لا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. جیسے آپ نے آگے آپ پڑھیں گے بھی صحیح، وہ ایسے باتیں کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو اپنے کہنے پہ، تو پھر تم اس جیسا کچھ بنا کے دکھاؤ مجھے، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کوئی کچھ نہیں بنا سکتا نا، نہ ہم آسمان بنا سکتے ہیں، نہ زمین، نہ اور اللہ تعالیٰ کی جو تمام تخلیقات ہیں ان میں سے ہم کچھ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسے کوئی انسان نہیں بنا سکتا. تو یہ اسی لیے چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر بنا کے دکھا دو، اس میں ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. پورا قرآن تو چھوڑو، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. تو یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا، پھر اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کتاب سے واقعی میں ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور اس کتاب سے ہدایت ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم سچے دل سے اپنے دل اور دماغ کو ہر چیز سے خالی کر کے اس کتاب کو پڑھیں، اس نیت سے کہ میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.